اچھا کھانے پینے کے بعد مجھے خیال آیا سگریٹ پینا. اچھا تھمز ڈاؤن نظر آ رہے ہیں, تھمز ڈاؤن تھمز ڈاؤن تھمز ڈاؤن, یعنی دس از انڈر دا نیگیٹو کیٹیگری. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, پٹ یور ہینڈز ڈاؤن. یہ سوال میں نے اس لیے ڈالا کھانا پینے کے بعد آپ کو جگانے کے لیے, اور دوسری چیز اس لیے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو کنفیوژنز بھی رہتی ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں آپ ابھی فی الحال قرآن و حدیث کو بھی چھوڑ دیں قرآن و حدیث کو. آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ٹھیک ہے. اگر یہ کھانے پینے کی طرح سگریٹ رزق ہوتا, رزق ہے نا, پینے کی چیز ہے, تو کیا اس کو پینے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ختم کرنے کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ. یا کبھی آپ نے ایسا کیا کہ روٹی کا ٹکڑا کھایا زمین پہ پھینکا اور اس کو مسل دیا ہو, کبھی ایسا کیا آپ نے؟ چاول کھا رہے ہو, چاول تھوڑے سے پھینکے اس کے بعد مسل دیا ان کو. لیکن یہ وہ رزق ہے جس کو آپ پاؤں کے نیچے رونگتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف اور شرم محسوس نہیں ہوتی. یہ وہ رزق ہے جس کو آپ اپنا اگر یعنی ابا جان گھر میں آ جائیں تو فوراً کہتے ہیں جی ابو کیا کہہ رہے تھے, آپ چھپا لیتے ہیں. یہ وہ رزق ہے جس کو اتنا چھپاتے ہیں کہ ابو کے آنے سے پہلے قدموں کی آواز سنتے ہی ایئر فریشنر چھڑک دیتے ہیں کہ ابو کو اسمیل بھی نہ آئے کہ یہاں پہ کیا چیز سرو ہوئی تھی اس وقت. اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہمارے سامنے کرتا پکڑا جائے تو ہم اس کی شامت لیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی اسلامک تو رولنگ چھوڑ ہی دیں فی الحال. میں کہہ رہا ہوں اپنے فطرت سے پوچھیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت پر پیدا کیا, ایک سلیم فطرت پر پیدا کیا, اسی سے پوچھ لیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے حلال ہے یا یہ حرام ہے یا کیا ہے. آپ کے اندر سے خود ہی جواب آ جائے گا کہ یہ کوئی اچھی چیزوں میں سے نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اور آج یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ دیر آر پیپل ہو آر ڈائنگ بیکاز آف smoke related diseases like lung cancer and other type of diseases. اور آپ کو بتاؤں کہ علماء کا اگر آپ اوپینین اب لیتے ہیں تو علماء کے بیچ میں ہمیشہ دو اوپینینز رہے ہیں. ایک رہا ہے کہ یہ مکروہ ہے اور ایک رہا ہے کہ یہ حرام ہے. کسی نے اس کو مباح کے زمرے میں یہ کبھی نہیں آیا, کبھی بھی نہیں آیا کہ یہ اٹس ون آف دا پرمیسیبل. ہمیشہ یا تو اس کو مکروہ کہا گیا یا حرام کہا گیا, اور حرام کی تعداد ہمیشہ بہت زیادہ رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جن علماء نے اس کو مکروہ بھی کہا تھا پہلے, کہیں بہت پہلے, وہ اس لیے کہا تھا بیکاز اس ٹائم پہ ان کے پاس وہ سٹڈیز نہیں اویلیبل تھیں جو آج اویلیبل ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ مکروہ اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ اس سے کم از کم بدبو پیدا ہوتی ہے, آپ کے ساتھ والا بندہ ڈسکمفرٹ ہوتا ہے. تو جس طرح پیاز اور لہسن کھا کے بندہ جاتا ہے تو وہ چیز مکروہ ہوتی ہے, اس طرح سے سگریٹ بھی مکروہ ہے. لیکن آگے جا کے جتنے بھی علماء آئے ہیں ان کو جب پتہ چلتا گیا کہ اس کی وجہ سے باقاعدہ لوگ مر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ مکروہ ہی نہیں, یہ حرام ہے. تو جو اسٹرانگر اوپینین ہے بائی اینڈ لارج وہ یہ کہ اٹ از حرام, رائٹ. سو آج کے دور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو پرانے فتاوا ہیں وہ ان کو کوئی کسی بھی آپ ماڈرن اسکالر سے بات کریں گے تو کہیں گے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. آؤٹ ڈیٹڈ اس لیے بیکاز آف لیک آف جو ہے ایویڈنس. تو اس لیے جو بھی بردرز اور سسٹرز میں سے کوئی بھی بندہ اگر اس چیز میں ملوث ہے, مائی ایڈوائس ٹو یو از کہ پلیز گیو اپ دس ہیبٹ بیکاز وی انڈرسٹینڈ دیٹ دس از ناٹ سم تھنگ وچ وی ایکسپیکٹ فرام اے مسلم. ایک مسلمان جو اپنی لائف کو پیورٹی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو طہارت کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے, اس کو سوٹ بھی نہیں کرتا کہ وہ یہ کام کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں. اور پاکی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. میں آپ کو گارنٹی سے بات کہتا ہوں, خود سوچیں, اپنے دل سے سوال پوچھیں, if cigarettes were available at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, do you think even one of the companions would have been a smoker? Do you think even one member of the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam would have been a smoker? آپ کو کیا لگتا ہے وہ کرتے یہ کام؟ کبھی بھی نہ کرتے. میں آپ کو بتاؤں اگر ہمارے پاس کوئی اس زمانے کی اگر ہوتا کہ تصویریں ہوتی اور کسی تصویر میں نظر آ جاتا کہ کوئی صحابی یا کوئی نبی کی فیملی میں سے کوئی سموک کر رہا ہے, مجھے بتائیں آپ کیا اس کے بارے میں سوچتے؟ آپ کو ان کے بارے میں پرسیپشن کیا ہوتا؟ ہم کہتے ہیں اتنے نیک لوگ یہ کام کیسے کر رہے ہیں, اپنے جسم کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں, حالانکہ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے بالکل. سو مائی تھنگ فار یو از کہ پلیز اگر یہ ہیبٹ ہے, یہ اچھی ہیبٹس میں سے نہیں ہے. اور یہ مجھے کہنے کے لیے آپ میری جگہ کسی ڈاکٹر کو یہاں کھڑا کر لیں, میری جگہ پہ یہاں کسی باہر کے گورے کو یہاں کھڑا کر لیں جو کہ اسموکنگ کے بارے میں ریسرچ کر چکا ہے, اور یہ لیکچر سارا اسی سے دلوا لیں کہ اسموکنگ کے بارے میں آپ بتائیں, میں اتر جاتا ہوں. یقین کریں, نو سین پرسن, نو نارمل پرسن will tell you کہ this is all good and you should smoke. No one who is sane will tell you this thing. اچھا سگریٹ پینے کے بعد حکا پینا, thumbs up اور thumbs down? Thumbs down.
बिल्कुल जैसी रूलिंग सिगरेट पे थी उससे शायद स्ट्रॉन्गर अब इस पे बनती है। अगेन इसके बारे में लोग पहले मकरूह कहते थे, क्यों? क्योंकि एविडेंस नहीं पता था। अब एविडेंस क्लियर हो गया कि एक बंदा जो एक शीशा पी रहा है वो एक सिटिंग में कई डबियां सिगरेट की एक्चुअली खत्म कर चुका होता है। इसके असरात, क्योंकि ये वो चीज नहीं है जो सिगरेट की तरह एक पिया और खत्म हो गई। ये लोग पीते हैं तो फिर 1 घंटा पीते रहते हैं बैठ के, हुक्का लगाया हुआ बस लगा हुआ है, शीशा बार्स बने हुए हैं, शीशा कैफे बने हुए हैं, बच्चे जा रहे हैं, ये जी एप्पल फ्लेवर है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। फ्लेवर से कुछ नहीं होता, उसके अंदर भी तंबाकू ही है। और आप लॉन्ग टर्म पे इनहेल किए जा रहे हैं। घंटा लगा हुआ है एक इंसान अपने लंग्स को पोल्यूट कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, पोल्यूट कर 1 घंटा अपने अंदर धुआं लिए जा रहा है। ये कोई फायदे की चीज नहीं है। सो अगेन वी से कि एनीथिंग दैट डिस्ट्रॉयज योर बॉडी, दैट हार्म्स यू। मैंने आपको रूल बताया था ना 9 रूल्स में से आखिरी रूल क्या था? डू नॉट कॉज सेल्फ हार्म टू योरसेल्फ। और ये क्लियर बात है कि सिगरेट स्मोकिंग, हुक्का स्मोकिंग या शीशा स्मोकिंग, इट कॉजेज हार्म्स टू योर बॉडी। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी बॉडी की नीड भी है। एक होता है ना कि लोग कंपेयर करते हैं कि वो बर्गर भी तो बुरा होता है, बर्गर खाना नहीं चाहिए। देखिए बर्गर आपकी जिस्म की कुछ ना कुछ हद तक तो रिक्वायरमेंट है। बर्गर जो है चले उसमें अगर फैट्स बहुत ज्यादा हैं या उसके अंदर वो जो सैचुरेटेड फैट्स हैं और कुछ चीजें हैं जो तेल में बना हुआ है और चीजें हो सकती हैं, लेकिन इवेंचुअली उसके अंदर एनर्जी भी है जो आपकी बॉडी को चाहिए भी। धुएं के अंदर कुछ भी नहीं है जो आपकी बॉडी को चाहिए सिवाय नेगेटिव चीजों के, सिवाय उन चीजों के जो आपके लिए मुज़र हैं। सो दिस इज क्लियर इंशाल्लाह दैट वी स्टे अवे फ्रॉम any type of thing that is to do with smoking, shisha and the likes of it.